انفرادی معمول۔ پہلا جو اجتماعی عمل ہے وہ فضائل اعمال یا فضائل صدقات کی تعلیم ہے۔ چنانچہ ابھی ہم انشاءاللہ تعلیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فضائل رمضان ہے اور رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہے، تو فضائل اعمال میں سے فضائل رمضان میں سے کچھ پڑھتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجوز بھوکا رہنے کی کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں ان کو رات کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجوز بھوکا رہنے کی کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ فائدہ، علماء کے اس کی شرح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر میں روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دن بھر روزہ رکھا یعنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ صرف حرام بلکہ حلال سے بھی بچا کے رکھا، دن بھر روزہ رکھا اس نے، اور لیکن شام میں جب افطار کا وقت آیا تو مال حرام سے افطار کیا۔ وہ شخص مراد ہے کہ جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گنا حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کی سوا اور کچھ نہ ملا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے اعتراض نہیں کرتا، روزہ رکھ لیا تو گویا کہ حلال سے بچتا ہے، حرام میں لگا رہتا ہے، تو گویا کہ وہ اعتراض نہیں کرتا گناہوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، یعنی وہ مال حرام والا بھی اس میں شامل ہے، اور اسی طرح غیبت کرنے والا بھی شامل ہے، گناہوں کے اندر ارتکاب کرنے والا بھی شامل ہے، سب اس میں شامل ہے۔ تو سب صورتیں اس میں داخل ہیں، ان کے علاوہ بھی اور صورتیں داخل ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور بھی حماقت کر لی تو سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ یعنی جاگ رہا ہے لیکن ٹولیاں سجا رکھی ہیں، غیبتیں چغلیاں ٹھٹھے مذاق بھی قہقہ لگ رہے ہیں، تو گویا کہ وہ جاگنا بیکار ہوا، تو وہ بھی حسرت و افسوس۔ تو گویا کہ فرمایا کہ یہ بھی ساری کے سارا بیکار چلا گیا۔ میں صبح کی نماز ہی قضا کر دی، سارے رات جاگتے رہے، گپے بھی لگاتے رہے، غیبتیں چغلیاں کرتے رہے، اور کبھی ایک آدھ نفل بھی پڑھ لی، کبھی شبینے کے اندر جو ہے نماز میں 2 رکعت میں بھی کھڑے ہو گئے، لیکن جب صبح کی نماز کے ٹائم تھک ہار کے ٹوٹ کے سو گئے، نماز قضا ہو گئی۔ یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا، تو فرمایا کہ یہ سب بیکار ہے۔ اس کے بعد حدیث لائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدہ، ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، اور دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ تو گویا کہ یہ حفاظت جو ہے روزے کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے۔ جھوٹ اور غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے، یعنی یہ ڈھال جو تھی آپ کی، یہ جب پھٹ گئی تو ظاہر ہے کہ شیطان حملہ آور ہو کر آپ کو ہلاک کر دے گا۔ اس لیے جھوٹ اور غیبت ہم کتنی آسانی کے ساتھ یہ روزے کی حالت میں بولتے ہیں، اس کا خود ہمیں بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر روزوں میں ہماری اس لیے تو جان نہیں ہے، اس لیے تو روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہیں کرتا کہ ہم روزے کی ڈھال کو پھاڑ بیٹھتے ہیں۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور متعدد روایات میں روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزے کا گویا ضائع کر دینا اسی کو قرار دیا ہے کہ روزہ ضائع ہو گیا۔ انسان جو ہے وہ جب روزے کو پھاڑ دیتا ہے۔ ہمارے زمانے میں روزے کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ واہی تواہی میری تیری باتیں شروع کر دی جائیں۔ چاہے واہی تواہی باتیں انسان کرتا رہتا ہے تاکہ روزہ کٹے، کہتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ ایون کہ گھروں کے اندر موویاں لگا لیتے ہیں، ویڈیو فلمیں لگ جاتی ہیں، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، کیا جی روزہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ تو بھی ٹائم تو پھر پاس ہو جائے گا کہ خود فیل ہو جاؤ گے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں ٹائم کو پاس کرنا یا اپنے آپ کو پاس کرنا ہے؟
ہمیں تو اپنے آپ کو اللہ کے یہاں پاس کرنا ہے، اپنے آپ کو پاس کرنا ہے۔ تو پھر یہ جو واہی تباہی جو چیزیں خرافات، ان سے بالکل توبہ طائب ہو کر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجوع رکھیں۔ اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شبلی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت بات ہے، آرام یا کام، کام یا آرام، یا تو اپنے کام میں لگے ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، تسبیح کریں، نوافل میں لگے رہیں، تو یا پھر آرام کریں۔ ظاہر آپ کثرت سے تلاوت اور تسبیحات کریں گے تو تھکیں گے سو جائیں۔ تو فرمایا کہ اگر کرنے کو کچھ نہیں ہے تو سو جائیں، وہ بہتر ہے کہ آپ یہ سونا، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ خرافات جو ہے وہ دیکھیں، واہی تباہی چیزیں دیکھ کے اپنے روزے کو خراب کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے فرمایا بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کھانا پینا، گویا کہ بعض علماء نے تو جھوٹ اور غیبت پہ روزے کو توڑ دیا ہے، یہ فتویٰ دے دیا، یعنی غیبت اصل میں مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور کچھ چیز کھانے سے تو روزہ ٹوٹے گا ہی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا کیونکہ نص قطعی ہے قرآن کی، لہٰذا غیبت کرنے پہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اگرچہ اس بات پہ فتویٰ نہیں ہے، لیکن مفتہ بھی قول یہ نہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی وعید اور سنگینی کتنی ہے کہ روزے کی حالت میں غیبت کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے بھائی غیبتوں کی اگر بیماری ہمیں ہے تو افطار تک انتظار کر لو، افطار کے بعد چبا لینا جو چبانا ہے، لیکن کم از کم افطار تک تو رکو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جیسے کھانا پینا سب روزے کو توڑنے والی اشیاء ہیں۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ غیبت وغیرہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مگر روزے کی برکات جاتی رہتی ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین حاضرین اس چیز کا اہتمام کریں کہ روزے کی حالت میں غیبت اور جھوٹ سے خاص طور پہ بچیں، کیونکہ اس کے بارے میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں سے بچنا وہ بھی لازم ہے۔ گناہوں سے بچیں گے، اب روزہ اپنی برکات ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی حالت میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی کا نور ہمیں نصیب ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اب دعا کر لیجئے عشاء کی نماز کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ بھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، یا اللہ ہماری عشاء کی نماز کو قبول و منظور فرما، یا اللہ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویحوں کو قبول فرما، یا اللہ اپنا خاص نظر کرم ہم پر فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں سچا استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ اس دنیا بھر سے جو معتکفین اور جو ہے وہ ناظرین ہمارے ساتھ جو ہماری اعتکاف کے اندر شریک ہیں، یا اللہ ان کی شرکت کو بے قبول و منظور فرما کے بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ ان کی جائز دلی مرادیں پوری فرما، اور سب سے بڑی مراد تو ہے کہ تجھے پانا ہے، یہ اعتکاف کی حالت میں بس تجھے پانا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ان کو مل جا، یا اللہ تو ان کو مل جا، یا اللہ تو اپنا آپ ان کو عطا فرما۔ عشاء کے معاملات جو ہے وہ اختتام کو پہنچیں گے۔ تو عمل زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو طریقہ میں نے لکھا ہے کہ سالک و مرید کو چاہیے کہ سونے سے قبل بادب مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ حق تعالی شانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا دیدار بیداری یا خواب میں کرا دے۔ تو گویا کہ مدینہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا اور وہ دعا کرنے لگا۔ یا امریکہ کے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ قبلے کی نارتھ ایسٹ ہیں، قبلے کی طرف منہ کر لیں، وہی مدینہ کا رخ ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر لیں گے تو وہی رخ جو ہے وہ مدینہ کا رخ بن جائے گا۔ تو وہاں بیٹھ کے آپ پہلے دعا کر لی، پھر اپنی دانی جانب 11 دفعہ جو ہے وہ ضرب لگانی ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر بائیں طرف 11 بار ضرب لگانی ہے، الصلاۃ والسلام علی نبی اللہ، اور پھر 11 مرتبہ ضرب لگانی دل پر، الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ۔ گویا کہ یوں کرنا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ۔ اس طریقے سے آپ نے ضرب لگائی، اس کو سہ ضربی کہتے ہیں، 3 طرف ضربیں لگے گی، دائیں طرف، بائیں طرف اور دل پر۔ یہ ضربیں 11 مرتبہ آپ نے لگانی۔ اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے یہ دروشی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد کما امرتنا نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلو، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضاہ۔
یہ 11 مرتبہ آپ نے اس کو دہرانا ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما هو اہل، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضاہ۔ تو گویا کہ آپ نے یہ 11 مرتبہ جو ہے اس درود کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ النصر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو سورت ہے آخری پارے میں موجود ہے، یہ سورت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد دانی کروٹ پہ لیٹ جانا ہے، وہ سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کے دانی کروٹ، لیکن ہتھیلی کے اوپر آپ نے کیا دم کرنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ ایک بار پڑھ کے دم کرنا ہے سیدھے، اور پھر رخسار پہ رکھ لینا، پڑھ کے دم کریں اور سر کے نیچے رکھیں اور سو جائیں۔ انشاءاللہ بہت چند دفعہ آپ یہ کریں گے، 1-2 رات میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ بہت مبارک عمل ہے، تو یہ عمل جو آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد اب ہم آپ سے اشعار شیئر کرتے ہیں، اشعار نعتیہ۔ اور یہ اشعار نعتیہ میں نے جیسے عرض کیا، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحم اللہ تعالیٰ، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شبلی علی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، ان کے یہ اشعار نعتیہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں، اتنا ہوا قریب کہ وہ دور ہو گیا، اتنا ہوا قریب کہ وہ دور ہو گیا، اتنا ہوا آیا کہ وہ مستور ہو گیا، پردہ کیا ہے دور تو کیا دور ہو گیا، پردہ کیا ہے دور تو کیا دور ہو گیا، وہ آپ اپنے نور میں مستور ہو گیا۔ سارا بدر حضور کا جب نور ہو گیا، پھر دور کیا ہے سایہ اگر دور ہو گیا۔ سارا بدن حضور کا جب نور ہو گیا، پھر دور کیا ہے سایہ اگر دور ہو گیا۔ وہ نور حق جو قبر میں مستور ہو گیا، ہر ذرہ زمین لحد طور ہو گیا۔ حضرت کا جس مقام پہ مذکور ہو گیا، ہر سو ملائکہ سے وہ محصور ہو گیا۔ حضرت کا جس مقام پہ مذکور ہو گیا، ہر سو ملائکہ سے وہ محصور ہو گیا۔ دشمن بھی مان لینے پر مجبور ہو گیا، بے اختیار ختم سر مغرور ہو گیا۔ آیا جو سامنے وہی معصور ہو گیا، زنار کفر توڑ کے زنور ہو گیا۔ آیا جو سامنے وہی معصور ہو گیا، زنار کفر توڑ کے زنور ہو گیا۔ سوئے مدینہ جانے کا مقدور ہو گیا، سامان راحت دل رنجور ہو گیا۔ جس کا خدا کو بخشنا منظور ہو گیا، اس کو مدینہ جانے کا مقدور ہو گیا۔ یعنی جس کو بخشنا منظور ہے، اسی کا مدینہ جانا جو مقدور ہو گیا۔ جس کا خدا کو بخشنا منظور ہو گیا، اس کو مدینہ جانے کا مقدور ہو گیا۔ جس دم تصور رخ پر نور ہو گیا، سینہ تمام نور سے معمور ہو گیا۔ خطہ عرب کا نور سے معمور ہو گیا، سارا اندھیرا کفر کا کافور ہو گیا۔ خطہ عرب کا نور سے معمور ہو گیا، سارا اندھیرا کفر کا کافور ہو گیا۔ مشق تصور رخ پر نور جب بڑی، مشق تصور رخ پر نور جب بڑی، میں سر سے لے کے تا بقدم نور ہو گیا۔ مشق تصور رخ پر نور جب بڑی، میں سر سے لے کے تا بقدم نور ہو گیا۔ کیا فیض تھا کہ پڑ گئی جس پر بھی ایک نظر، کیا فیض تھا کہ پڑ گئی جس پر بھی ایک نظر، رشک جنید شبلی و منصور ہو گیا۔ جس پہ ایک نظر پڑی وہ جو جنید و شبلی منصور کا جو ہے کے لیے قابل رشک بن گیا۔ کیا فیض تھا کہ پڑ گئی جس پر بھی ایک نظر، رشک جنید و شبلی و منصور ہو گیا۔ ماہ عرب کے مہر جہاں تاب تھے حضور، عالم تمام نور سے معمور ہو گیا۔ ہر قول و فعل حضرت محبوب کبریا، تا حشر خلق کے لیے دستور ہو گیا۔ یا جان لینے آیا تھا قاتل حضور کی، یا جان لینے آیا تھا قاتل حضور کی، یا اپنی جان دینا بھی منظور ہو گیا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایک جو ہے شخص قتل کرنے کے لیے آپ کو آیا، لیکن جو تلوار ہاتھ سے گری، جب اللہ کا نام لیا تو وہ جو اس کے بعد ایمان لے آیا۔ یا جان لینے آیا تھا قاتل حضور کی، یا اپنی جان دینا بھی منظور ہو گیا۔ ملتے ہی آنکھ دشمنے جاں بھی تھا جانثار، ملتے ہی آنکھ دشمنے جاں بھی تھا جانثار، پہلا ہی وار آپ کا بھرپور ہو گیا۔ دشمن پر نگاہ پڑی بس اسی تک جو ڈھیر ہو گیا۔ ملتے ہی آنکھ دشمنے جاں بھی تھا جانثار، پہلا ہی وار آپ کا بھرپور ہو گیا۔ موتی بکھیرے میں نے مزار حضور پر، ہر قطر اشک کا در منصور ہو گیا۔ زیر علم حضور کے آ کر جو لے پناہ،
زیر عالم حضور کے آ کر جو لے پناہ، مغلوب بھی مظفر و منصور ہو گیا۔ حضور کے عالم کے نیچے جو آ گیا وہ مظفر و منصور ہو گیا۔ زیر عالم حضور کے آ کر جو لے پناہ، مغلوب بھی مظفر و منصور ہو گیا۔ شغل درود بھی ہے عجب شغل خوشگوار، شغل درود بھی ہے عجب شغل خوشگوار، جتنا تھا رنج و غم میرا سب دور ہو گیا۔ یعنی صلاۃ والسلام کا شغل بھی عجیب شغل ہے، جب غمگین بندہ وہ درود صلاۃ والسلام پڑھے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا شغل درود بھی ہے عجب شغل خوشگوار، جتنا تھا رنج و غم میرا سب دور ہو گیا۔ کیا حد ہے فیض شافع میشر تو دیکھیے، کیا حد ہے فیض شافع میشر تو دیکھیے، مجھ سا گناہگار بھی مغفور ہو گیا۔ یعنی شافع میشر کا فیض تو دیکھیے، کیا حد ہے فیض شافع معشر تو دیکھیے، مجھ سا گناہگار بھی مغفور ہو گیا۔ گو تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب، گو تھے اویس دور یعنی ویسے قرنی دور تھے، گو تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب، بوجال تھا قریب مگر دور ہو گیا۔ ابو جہل قریب تھا وہ دور ہو گیا، جو دور تھے قریب ہو گئے، جیسے کہ ایمان کی نگاہ اور محبت کی چاشنی۔ گو تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب، بوجال تھا قریب مگر دور ہو گیا۔ کیفے نگاہ ساقی کوثر نہ پوچھئے، کیفے نگاہ ساقی کوثر نہ پوچھئے، آیا جو سامنے وہی مخمور ہو گیا۔ ساقی کوثر کی نگاہ کی کیف کو نہ پوچھئے، جس پہ نگاہ ڈالی نشے میں آ گیا۔ کیفے نگاہ ساقی کوثر نہ پوچھئے، آیا جو سامنے وہی مخمور ہو گیا۔ ایک دم نظر جو گنبد خضرا پہ جا پڑی، ایک دم نظر جو گنبد خضرا پہ جا پڑی، سارا سفر کا رنج و تاب دور ہو گیا۔ اتنا لمبا سفر کیا، گنبد خضرا میں نگاہ پڑی، سارا سفر کی تکان دور ہو گئی اور محبت عشق کی چاشنی کانوں میں رس گھولنے لگی۔ ایک دم نظر جو گنبد خضرا پہ جا پڑی، سارا سفر کا رنج و تاب دور ہو گیا۔ سب نعت ہی ہے جس کی بھی تعریف کیجئے، سب نعت ہی ہے جس کی بھی تعریف کیجئے، صلی اللہ کہنے کا جو دستور ہو گیا۔ سب نعت ہی ہے جس کی بھی تعریف کیجئے، صلی اللہ کہنے کا جو دستور ہو گیا۔ مجذوب کی معاف نہیں ہرزہ گوئیاں، مجذوب کی معاف نہیں ہرزہ گوئیاں، ایک شعر بھی جو نعت کا منظور ہو گیا، ایک شعر نعت کا منظور ہو گیا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب بعد نعت ہرزہ سرائی کا منہ نہیں، اب بعد نعت ہرزہ سرائی کا منہ نہیں، مجذوب شعر کہنے سے معذور ہو گیا۔ اے خضر راہ لے خبر اے جذب کر مدد، اے خضر راہ لے خبر اے جذب کر مدد کو قائد حج کرنے کے، اور ہم کو معاف کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ہیں سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے، اور بچا ہم کو جمائے رکھ ہمارے پاؤں، اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر۔ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے رب ہمارے تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کچھ شبہ نہیں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چکیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم کو طاقت نہیں، اور درگزر کر ہم سے اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر، تو ہی ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں پر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے رب ہمارے نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، اور تو ہی ہے سب کچھ دینے والا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے رب ہمارے تو نے یہ عبث نہیں بنایا، تو پاک ہے سب عیبوں سے، سو ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔
ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے، ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری اور ہم تابع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سو تو لکھ دی ہم کو ماننے والوں میں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے رب ہمارے اب بخش دے گناہ ہمارے اور دور کر دے ہم سے برائیاں ہماری اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب ہمارے بخش دے ہمارے گناہ اور جو ہم میں سے زیادتی ہوئی ہمارے کاموں میں، اور ثابت قدم رکھ ہمارے اور مدد دے ہم کو قوم کفار پر۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے رب ہمارے جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا اور نہیں کوئی گناہ گاروں کا مددگار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، سو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اے رب ہمارے اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے سے، اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اے رب ہمارے ہم ڈرتے ہیں کہ بھبک پڑے ہم پر یا جوش میں آ جائے۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے سو لکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین، یہاں تک کہ 20 دعائیں چہرے ربانے میں سے ہوئی ہیں، باقی 20 انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو شرف قبول بخشے اور ہمارے ظاہری باطنی جو وہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عشاء کے معمولات مکمل ہوئے، یا اللہ ان کو شرف قبول بخش، کمی کوتاہی لفظ کو معاف فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت عطا فرما، یا اللہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، لیلۃ القدر کی یا اللہ بابرکت رات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ غلبہ عطا فرما، یا اللہ پستی سے بلندی عطا فرما، انتشار سے اتحاد عطا فرما، یا اللہ مصیبت سے راحت عطا فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مغلوب پریشان ہیں یا اللہ ان کو غلبہ نصرت عطا فرما، یا اللہ